السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو سنا، اسے یاد کیا اور اس کی حفاظت کی اور اسے آگے بیان کیا۔ سورہ اخلاص کا اجر و ثواب۔ سورہ اخلاص وہ مبارک سورت ہے جو الحمدللہ ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے فضائل بھی بے شمار ہیں اور ان کا اصول بھی اللہ پاک کی رحمت سے ہر ایک کے لیے آسان ہے، بس ضرورت توجہ اور اہتمام کرنے کی ہے۔ ہم یہاں سورہ اخلاص کی تلاوت کے بعض فضائل کو ذکر کرتے ہیں تاکہ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت کو معلوم ہونے سے ہم کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، اور توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قل هو اللہ احد پڑھا اس نے گویا تہائی قرآن پڑھا۔ ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 عمل ایسے ہیں کہ جن کو اگر کوئی ایمان کی حالت میں کرتا ہے تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے گا اور جس حور سے چاہے گا نکاح کر لے گا۔ نمبر 1، جو اپنے قاتل کو معاف کر دے۔ نمبر 2، جو خفیہ طور پر کسی کا قرض ادا کر دے۔ نمبر 3، جو ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے کوئی ایک کام کرے، فرمایا اسے بھی یہی درجہ حاصل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قل هو اللہ احد کو 10 مرتبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فضیلت سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب تو ہم اسے کثرت سے پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں اور وہ بہت پاکیزہ ہے، یعنی تم جتنا پڑھو گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی محل عطا فرمائے گا۔ 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع مروی ہے، جو 50 بار قل هو اللہ احد پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دے گا، بشرطے وہ 4 خصلتوں سے بچے: حرمت والا خون بہانے سے، نمبر 2 حرام مال کھانے سے، نمبر 3 زناکاری سے، اور نمبر 4 ناجائز مشروبات سے۔ اور طبرانی کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نماز میں یا خارجی نماز میں 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع روایت کیا، جو دن بھر میں 100 بار قل هو اللہ احد پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دے گا، مگر یہ اس پر قرض ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع روایت کیا، جو دن بھر میں 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھے گا، مگر یہ کہ اس پر قرض ہو، یعنی قرض معاف نہ ہوگا۔ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع روایت ہے، جس نے 1000 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی تو تحقیق اس نے اپنی جان اللہ تعالیٰ سے خرید لی۔ حمامہ وقت سورہ اخلاص پڑھنے والے صحابی کا مرتبہ۔
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک دن سورج ایسے نور اور روشن کرنوں کے ساتھ طلوع ہوا کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل، جیسے آج سورج طلوع ہوا اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی معاویہ بن معاویہ لیثی مدینہ توبہ میں انتقال فرما گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے بھیجے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، انہیں یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں قل هو اللہ احد کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہ اسی کا اجر ہے۔ سورہ اخلاص کی محبت جنت کو لازم کرتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو کسی سریہ میں بھیجا تو وہ اپنے ساتھیوں کی امامت کراتے ہوئے اپنی قرات کو قل هو اللہ احد پر ختم کیا کرتے تھے۔ جب وہ لشکر واپس آیا اور لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس بات کو تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا، اس لیے کہ اس میں رحمان عز و جل کی تعریف ہے اور میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے خبر کر دو کہ اللہ تعالی عز و جل بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا، جنت۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت قل هو اللہ احد پڑھی، یہ سورت اس کے گھر اور پڑوسی کے گھر سے شر کو دور بھگا دیتی ہے۔ سورہ اخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالی ہم سب کو سورہ اخلاص پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسی طرح کی اسلامک ویڈیو کے لیے چینل زما ملک کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔